نیر بخاری صاحب نے نوٹس دیا، سی سی کی رکنیت معطل ہو گئی، یہ معاملہ کیسے دیکھ؟ کچھ بھی نہیں، یہ بھی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ کسی کو تو کہنا تھا کہ بھائی یہ زیادہ بول رہا ہے. کہ عمران خان انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ہی باہر آ جائیں گے. یقین کریں شرم آتی ہے جب یہ کیسز دیکھتے ہیں. میں ان کو کیئر ٹیکرز نہیں کہتا، چیئر ٹیکرز. مجھے مماثلت نظر آئی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے. سب آپ کو لگتا ہے وہ آئیں گے اور جیل میں ڈالا جائے گا؟ لیکن پہلے تو وہ آئیں گے نہیں. اڈیالہ جیل کے جو ہے قیدی یقیناً ان کا بڑا سواگت کریں گے. آپ نے تو کہا تھا 6 مہینے میں اگر جس طرح بھٹو کی نقل مارتا ہے یہ شہباز شریف، ڈائس کو مارے گا اور یہ یوں کرے گا اور یوں کرے گا اور پتہ نہیں کیا کیا انگلیاں، پتہ نہیں. ہمارا تو بڑا واضح ہے کہ دھرتی ماں پھر سے پکار رہی ہے وہ کلاب. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب، جو کہ سابق گورنر پنجاب بھی ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں. آج جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم سب السلام. سے پہلے تو شکریہ آپ کا بیزی شیڈول میں سے ٹائم دینے کا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اٹک جیل میں تھے، اس کے بعد اب اڈیالہ منتقل ہو گئے ہیں. اس وقت ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے؟ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، کیا ان کا کہنا ہے؟ بڑے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے کمزور ہو گئے ہیں اور یہ سارے معاملات. آپ بتائیں حقیقت کیا ہے ابھی؟ دیکھیں، حکومت نے تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جب ٹیک اوور کیا تو جتنی کر سکتے تھے انہوں نے تشدد کرنے کی کوشش کی، جتنے مقدمات قائم کر سکتے تھے کیے. اور پھر ان کو 9 مئی کا 9، 10، 11 کو خان کو گرفتار ہو گئے خان صاحب 9 مئی کو. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ بائیو میٹرک کے کمرے کے اندر وہ جو ہے تکمیلی مراحل میں عدالت عالیہ کے ایک باقاعدہ سٹاف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا. 9، 10، 11، 12 یہ 4 دن وہ پابند سلاسل رہے. اور اس دوران میں اٹھاتے ہوئے تو سب اس وقت یہ بتائیے، الیکشن کمیشن مجاز رکھتا ہے کسی کو بھی نااہل کرنے کا یا نہیں رکھتا؟ نہیں، الیکشن کمیشن کو تو جب ہے ہی نہیں. وہ ہائی کورٹ میں یہاں بھی چیلنج کیا ہوا ہے اور یہاں فل بینچ کے پاس اس وقت وہ معاملہ زیر التوا ہے. اور فل بینچ میں اس میں جو الیکشن کمیشن نے انہیں نااہل کیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ اس پر نو ایڈورس ایکشن شیل بی ٹیکن اگینسٹ ہم. ان کے خلاف کوئی جو ہے کارروائی نہیں کی جائے گی اس کی بنیاد پر. لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ایک استغاثہ دائر کیا گیا الیکشن کمیشن جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کی طرف سے، بلکہ انہیں جو ہے ایک ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے جن کو اختیار سماعت تھا ہی نہیں، انہوں نے اس کو بلڈوز کر کے اور صفائی کی درخواست کو خارج کر کے اور بحث سنے بغیر جو ہے وہ ان کو سزا دے دی 3 سال اور 1 لاکھ روپے جرمانہ. اور پھر ہم نے وہ عدالت عالیہ میں کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا اور ان کی بیل لے لی. خدا صاحب، آپ کی جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور آپ ان کے وکیل بھی ہیں، آپ نے ان کو کیسا پایا؟ مطلب کہ ایک بندہ جیل میں ہے اور ویسے تو ان کی لائف آپ کو بھی پتہ ہے، گھر میں بڑے سکون سے تو جیل میں کیسے ان کے حوصلے کیسے تھے؟ یہ ذرا عوام کو بتائیں. دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ خان صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے. میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی اور ڈرائیور زخمی ہوا، گاڑی کو بھی کافی گولیاں سے چھلنی کیا گیا. تو وہ جیسے ہمارے ہاں ایک رواج ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جو ہے، ظاہر ہے کہ ہماری کوئی ذاتی مخالفتیں تو نہیں ہوا کرتی ہیں سیاسی جماعتوں میں. تو خان صاحب آئے تھے اور میری خیریت دریافت کرنے کے لیے، اور اس دوران میں انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں. ایک رزاق شر کوئٹہ میں قتل ہوتا ہے، ان کا نہ لینا نہ دینا، دور نزدیک سے خان کو پتہ بھی نہیں ہے، تعلق بھی نہیں. اور پی ایس پی ایم عطا تارڑ صاحب اسی وقت ابھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور چڑھ دوڑے کہ جی عمران خان نے قتل کیا ہے اور عمران خان کو پھانسی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. سارے چینلز نے روک کر جو ہے اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر سب چینلز نے بڑی اس کو مشتہری منادی کی. تو وہ دراصل عطا تارڑ نہیں بول رہا تھا، وہ پرائم منسٹر بول رہا تھا
शहबाज शरीफ, क्योंकि PDM की हुकूमत जब टेक ओवर किया तो फिर सारा का सारा उन्होंने इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाना शुरू कर दिया। तो वो मुझे उन्होंने बताया तो मुझे मुमासलत नज़र आई शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के क़यानत केस की, क्योंकि वो मैं यहाँ जहाँ बैठा हुआ हूँ यहीं साथ प्रोसिक्यूशन का है, अनवर साहब का 2 दफ्तर छोड़कर है, यहीं बटालवी साहब होते थे। हमने अपनी आंखों से देखा जिस तरह से बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस शान से आया करते थे, उनको बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता था और एक रूट नहीं लेते थे, इतने खाइफ थे उनसे। और हमने जब यहाँ समाअत होती थी तो मौलवी मुश्ताक साहब ने जो चीफ़ जस्टिस थे, उन्होंने जंगला बनाया बाकायदा चीफ़ जस्टिस की अदालत में, लोहे का जंगला बनवाया और उसमें रखते थे क्योंकि भुट्टो से इतना डरते थे ये लोग। और उसमें भी हमने देखा कि एक बड़ा खूबसूरत जो है बिल्कुल स्मार्ट और स्लिम सफ़ेद उनकी जो है एक रंगत होती थी और सूट में आता था और हमेशा जो है क्लीन शेव होती थी, टाई वगैरह पहन के बड़ी ग्रेसफुली और डिग्निफाइड तरीके से। लेकिन एक ही तरफ से लेके जाते थे, दूसरे रूट से लेके जाते थे, फिर उस रूट पे नहीं आते थे, इतना उनसे खौफ होता। कोई इमरान खान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो नज़र आता है? देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तो खैर मैं कंपैरिजन नहीं, लेकिन उस मुकदमे की मुझे मुमासलत नज़र आई कि उसमें भी 109 में एयानत में झूठे गवाह बनाकर भुट्टो को फांसी दे दी। और वो मुमासलत इसलिए आज दूसरे केस में देखें अगर साइफर में, तो उसमें भी भुट्टो को हेनरी किसिंगर ने धमकी दी थी कि अगर तुमने एटम बॉम्ब बनाना बंद न किया तो हम तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, वील मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। और भुट्टो साहब ने वो राजा बाज़ार में वो ख़त भी लहराया था कि ये किया, और असेंबली में भी कहा था। और यहाँ भी इमरान खान के साथ वही हुआ कर रहे हैं। एक कत्ल के केस में 109 में उसमें भुट्टो को फांसी दे दी, दूसरे भुट्टो को जो हटाने में और भुट्टो को फिर करने में वो हेनरी किसिंगर का हुक्म की ताबेदारी की गई। यहाँ डोनाल्ड लू ने एक जो है हमारे एम्बेसडर को, मजीद को, अमेरिका में उसे कहा कि अगर इमरान खान को तुम निकाल दोगे वजारत उज़्मा से तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। यानी रऊनत देखें कि हम ग़ुलाम हैं और वो जो है हमारे आका हैं, बादशाह हैं वो, और हमें धमकी दे रहे हैं कि हमने डोनाल्ड लू की ऐसी ग़ुलामी की, सिर्फ अमेरिका तो दूर की बात है, हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को चलता किया। और फिर सिर्फ इतना नहीं है कि लें जी लें, हमने निकाल ही नहीं दिया, ये देखें हमने जंजीरों में बंद भी किया हुआ है, जेल में डाल दिया हुआ है। और ये इस चीज़ का शाखसाना है यार, को खुदा का खौफ करो। 25 करोड़ का ममलकत है, हमारे पास एटम पावर है, हम दुनिया की 5वीं 6ठी बड़ी जो है फ़ौज है, हमारे पास ममलकत है, हमें इतना भी नीचे ग़ुलाम बनने की क्या ज़रूरत है कि अमेरिका की डिक्टेशन लें। और देखें दोनों चीज़ों में, वो मर्डर केस में दूर नज़दीक का इसका ताल्लुक, और यहाँ जो है 25 करोड़ की गैरत और हमीयत का तकाजा है कि भाई हमें कौन होता है डोनाल्ड लू डिक्टेशन देने वाला। हेनरी साहब, आपको क्या लगता है कि ये अटक जेल में थे, फिर अडियाला में आ गए वो, अच्छा अब ये क्या लगता है रिहाई मुमकिन कब तक लगती है? तो वैसे सवाल बड़ा, लेकिन क्या लगता है? नहीं, धेले के केस नहीं है, आप यकीन करें, चूँकि मैं केसेस इसलिए नहीं कि केसेस कर रहा हूँ, सारी ज़िंदगी यही काम किया, केसेस ही किए हैं, लेकिन यकीन करें शर्म आती है जब ये केसेस देखते हैं। जो आपका कोयटा वाला है कत्ल का, उसमें दूर नज़दीक का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि इसे गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, वो मैंने पटिशन सुप्रीम कोर्ट में की। जो ये है अपना तोशा खाना वाला जिसको कहते हैं, मिस डिक्लेरेशन की बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन सी उजलत थी भाई, कौन सी आपको जल्दी थी कि आपने उसको सफाई का मौका नहीं दिया, बहस नहीं सुनी है, आपने बुलडोज़ करके सज़ा इस तरह कर दी। और हाई कोर्ट ने हमारी तमाम इस्तदलाल लिख कर उसको मुअत्तल कर दिया हुआ है। ये तो 2 केस। तीसरा वो जो है अल कादर ट्रस्ट वाला, मलिक रियाज वाला, ओ भाई 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद है, एक धेला वहाँ से जो है इधर उधर नहीं हुआ है। मलिक रियाजी का पैसा था, मलिक रियाजी ने जो तयन हुआ था उसी के अकाउंट में, और वो अकाउंट सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसमें पैसा है। कहते हैं कि अच्छा जी, इफ्ज़ाने के तौर पर जो है ट्रस्ट को, अल कादर ट्रस्ट को 425 कनाल रकबा दिया है और कोई पैसे दिए।
اچھا وہ ٹرسٹ ڈیڈ پڑھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ملک ریاض نے صرف ان کو نہیں دیا ہے ٹرسٹ کو، اس کے تو سینکڑوں ٹرسٹ چل رہے ہیں، بالکل لنگر کھانے ہر جگہ چل رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ٹرسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹی جو ہے وہ اس کو چھو تک نہیں سکتا۔ یہ وہ 7 لاکھ روپے وہ جو فلم آئی تھی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو چھو نہیں سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ وہ پیسہ ہے جو القادر ٹرسٹ میں ہے، وہاں ایک باقاعدہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، وہ اسی طرح ٹرانسپیرنٹ ہے جس طرح آپ کا جو ہے یہ شوکت خانم ہسپتال ہے۔ اب کہیں جی عمران خان، لیکن عمران خان اس پیسے کو چھو بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے، وہ بورڈ ٹرسٹیز باقاعدہ کرتا ہے اور وہ سپرویژن میں ہوتا ہے، ہر چیز کی ریکارڈڈ ہوتی ہے، آڈٹ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک دھیلا نہیں ہے جو بشرا عمران خان ان کی بیوی کے یا عمران خان کے پاس پیسہ آیا ہو، نہ لنڈن سے جو ملک ریاض کا وہ وہاں سے جو ان کے ایسٹ جو ریکوری یونٹ نے فریز کیا تھا پیسہ، نہ اس میں سے ایک پائی آئی ہے عمران یا بشرا عمران کی، اور نہ ہی جو ملک ریاض نے ڈونیشن دی ٹرسٹ یونیورسٹی کو، اس میں سے ایک پائی بھی ان دونوں کے پاس نہیں آئی۔ تو اس میں کون سا آپ کا کرپشن کا کیس بنا رہے ہو؟ باقی کیس وہ ہیں جو 150 کے قریب جو خان اندر تھا، 9 10 11 12 مئی اندر تھا، پولیس کی تحویل میں تھا، اور وہ پیچھے سے ہر کیس میں جو ہے پاکستان سارے میں اس کو 109 میں ڈال دیا۔ تو یہ ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جس میں ایک لمحے کے لیے بھی عمران خان کو جیل میں رکھا جائے۔ سو مجھے تو کوئی ایسا شک نہیں ہے کہ عمران خان انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر ہی باہر آ جائیں گے۔ اب یہ تو تاریخیں لینا یا تاریخیں اس طرح سے ایک جھوٹی سچی درخواستیں دے دینا اور ریمانڈ لے لینا، یہ ہمیں پتہ ہے بدقسمتی سے یہ سیاسی جو ہے انجینئرنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ جو کچھ ہو رہی ہے اس وقت، بدقسمتی ہے اس وقت ہماری جو یہ چیئر ٹیکرز ہیں، میں ان کو کیئر ٹیکرز نہیں کہتا، چیئر ٹیکرز ہیں، یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کا، اس حکومت کا تسلسل ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں فواد احمد فواد ہو گیا، وہ نواز شریف کا آپ کو پتہ ہی ہے، آج چیمہ ہو گیا، وہ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کا ہے، اسی طرح ڈاکٹر جو ہے، دوسرے سارے وہ امپورٹنٹ لوگ جو شریفوں کے بہت قریب تھے وہ سارے اس کیبنٹ میں، تو یہ تسلسل اس کا چل رہا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں تسلسل ہے، 21 کو نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں، آپ قانون دان کے یہ بھی نون لیگ کہہ رہی ہے نا، یہ تو نون لیگ کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا، تو ٹکٹ بھی ابھی بک ہوئی ہے۔ اچھا خوزہ صاحب اچھا یہ کو حکم دیا جاتا ہے پورنش بجا لائیں، سر بسجود ہو جائیں، یار کون سے مغلیہ دور کی بات کر رہے ہو؟ آپ کا سارے چینلز لگے ہوئے ہیں، ایک سرکاری طور پر ان کو پروٹوکول ملنے جا رہا ہے، یہی تو سارے باقی چلا رہے ہیں۔ یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ آپ کا، یہ ہے آپ ایک مفرور سزا یافتہ مجرم، سزا یافتہ ہے، معاف کیجئے گا، یہ کسی پولیس والے کا وارنٹ نکلا ہوا یا ایف آئی اے کا نہیں ہے۔ 1 مہینے کا وہ انڈر ٹیکنگ دے کے گئے تھے بھائی صاحب، جنہوں نے انڈر ٹیکنگ دی تھی، جنہوں نے بیان الفی دیا تھا، وہ وزیر اعظم بن گئے، جن کو اندر ہونا چاہیے تھا شہباز شریف کو۔ تو خوزہ صاحب آپ کو لگتا ہے وہ آئیں گے اور جیل میں ڈالا جائے گا؟ اس سنیریو میں آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلے تو وہ آئیں گے نہیں، میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں پھر پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گر جائیں گی، آگے چلا جائے گا معاملہ، پلیٹلیٹس گر جائیں گی، اور ڈاکٹر پھر مشورہ دیں گے کہ جناب ابھی تو یہ سفر کے لائق نہیں ہے، سفر نہیں کر پا سکیں گے، لہذا مؤخر کی جاتی ہے، اور وہ غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر ہو جائے گا۔ اور اگر بقول آپ کے جس طرح وہ فرما رہے ہیں کہ آئیں گے، تو پھر جیل، اڈیالہ جیل کے جو ہے قیدی یقیناً ان کا بڑا سواگت کریں گے۔ اب وہ نیگیٹو سوالت کرتے ہیں، چور چور کے نعرے لگتے ہیں۔ جلسے میں ویسے چور چور کے نعرے لگے ہیں، بی بی مریم گئی تھی شادرے، تو وہاں پہ بھی لگے ہیں نعرے، تو یہ سارا سنیریو دیکھ کے میرا خیال نون لیگ کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ ووٹرز تو ان سے ناراض ہیں فی الحال۔ دیکھیں کوئی چیز 18 مہینے ہو گئے، کوئی چیز ان کو دکھانے کے کی ہے، کوئی چیز کہ ہم نے عوام کے لیے یہ کام کیا ہے؟ او بھائی صاحب، آپ نے تو کہا تھا 6 مہینے میں اگر جس طرح بھٹو کی نقل مارتا ہے یہ شہباز شریف، وہ ڈائس کو مارے گا اور یہ یوں کرے گا اور یوں کرے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا انگلیاں پتہ نہیں کیسے اس کی ہوتی ہیں، آپ لوگ پتہ نہیں کیسے سامنے مائک لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی یہ کوئی انگلی مکہ آئے گا اور آپ کی خیریت دریافت کرنا پڑے گی۔
باہر گیپ دیکھیں انہوں نے کہا تھا 6 مہینے میں، اور پھر 16 مہینے تو وہ خود رہے، اب بھی تسلسل ہے، انہی کی حکومت کا آر ہے۔ تو دیکھیں کوئی چیز جب آپ کو عوام کے پاس بتانے کی نہ ہو، آپ کا بیانیہ نہ ہو، اب یہ گھسی پٹی بات ہو گئی کہ جی یہ عمران خان کے کھاتے میں، او بھائی عمران خان کے کھاتے میں تھی تو آپ اس وقت الیکشن کروا دیتے، بالکل سامنے آ جاتا کہ اب آپ نہیں کہہ سکتے 18 مہینے ہو گئے ہیں، اب آپ کو جی عمران نے، بھائی اگر آپ سے نہیں بنتی تھی اور آپ نے اور زیادہ عذاب اس ملک پر مسلط کیا ہے، آج بچہ جو پیدا ہو رہا ہے 2.5 لاکھ مقروض پیدا ہو رہے ہیں، ہم نے 3 نسلیں اپنی گروی رکھ دی ہیں، 3 نسلیں پاکستان میں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کو بھی ہم نے گروی رکھا ہوا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بجلی کے بل، اللہ معافی دے، جس کی 50,000 بیچارہ کمائی ہے، 35-40 ہزار اس کا بجلی کا بل آ رہا ہے، اور بجلی کے بل میں دیکھیں کتنے آپ نے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، کبھی اس کو دیکھیں۔ پھر آپ تیل کا 56 روپے تیل جو ہے بڑھاتے ہیں، 8 روپے 8 روپے کم کر کے اس پر بغلیں جھانکتے ہیں، دیکھیں جی پٹرول ہم نے سستا کر دیا، عوام کو ہم نے بڑی سہولت۔ اور بھائی کسے پاگل بنا رہے ہو؟ اور ساتھ ہی آج کل تو وہ ایک چینل تو ہے نہیں کہ پی ٹی وی تھا اور وہ جس کا طرح مرضی آپ کنٹرول کر لیتے تھے، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سامنے آ جاتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں گوزر صاحب۔ اچھا گوزر صاحب یہ بتائیے گا، آپ پیپلز پارٹی کا فیس بے نظیر شہید آپ کے گھر آ کے رہتی رہیں، نیر بخاری صاحب نے نوٹس دیا، سی کی رکنیت معطل ہو گئی، یہ کیا معاملہ تھا؟ اور آپ وکیل تھے اور آپ تو آگے بھی آپ نے کھلا کہہ دیا کہ میں تو رہوں گا وکیل، یہ معاملہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں، یہ بھی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے، جنہوں نے شاید میرے گھر پہ پھل جھڑیاں برسائیں وہ مجھے فرق نہ پڑا، بیٹے کو گولی ماری فرق نہ پڑا، مجھے لفٹ میں جھولے دیے 1.25 گھنٹہ وہ مجھے فرق نہ پڑا، تو پھر ظاہر ہے کہ کسی کو تو کہنا تھا کہ بھائی یہ زیادہ بول رہا ہے زبان بندی کی جائے۔ تو اگر ہم نے کسی اور ہی کی خوش آمدوں میں کرنا ہے تو پھر مجھے تو کوئی، اس لیے میں نے جواب تک نہیں دیا۔ دیکھیں الزام کیا لگا رہے ہیں آپ کہ لطیف کھوسے نے عمران خان کے مقدمات کیوں لیے ہیں، یہ مجھے کوئی وکیل کو یہ نوٹس دے سکتا ہے؟ یہ تو پروفیشنلی آپ کر رہے ہیں نا۔ او بھائی میں ظاہر ہے کہ میں کوئی پارٹی کے پے رول پر ہوں، یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کا کوئی وہ سائن کرواتے ہیں کہ بھائی آپ کسی اور چینل میں کام نہیں کرو گے اسی میں، یا کچھ آپ کے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کے کہتے ہیں کہ آپ اسی ایڈورٹیزمنٹ میں کرو گے، ادروائز آپ کسی اور میں نہیں کرو گے، تو وہ آپ کا انڈر ٹیکنگ، میری کوئی ایسی انڈر ٹیکنگ نہیں تھی، نہ ہو سکتی۔ ماضی میں بھی جیسے فروغ نے ایچ کا بھی آپ نے حوالہ دیا تھا اور بہت سے وکیل میں انہوں نے خواجہ آصف کا لڑا آصف کا تھا، بالکل فاروق نائک خواجہ آصف کا وکیل تھا، اور خواجہ آصف اس وقت جتنی گندی گالیاں گندی زبان استعمال کرتے تھے پیپلز پارٹی کے بارے میں، کس سے یہ چھپی ہوئی ہے؟ سب اب الیکشن ہو رہے ہیں۔ میرا اعتزاز حسن شہباز شریف کا وکیل رہا ہے، میں خود، مجھے نواز شریف نے جدے سے فون کر کے مجھے کہا تھا کہ ہمارا صدر جو ہے جاوید ہاشمی کا، پلیز آپ مقدمہ لڑیں، میں نے ان کا مقدمہ لڑا، پھر میں نے ان کی تہمینہ دولتانہ جو ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کی، راجہ ظفر الحق نے مجھے کھانا دیا، اس وقت بھی سارا تھا، تو ہم دیکھیں بحیثیت وکیل کے سائل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب سے اچھا وکیل جو اسے میسر ہے، جس طرح اللہ نہ کرے کسی کو بیماری ہو جائے تو اس کی بھی خواہش ہوتا ہے میں ایک قابل حکیم کے پاس جاؤں، وہ تو باقی شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اچھا وکیل ہوں یا بڑا وکیل ہوں، باہر کے ایک انہی خاک چھانی ہے انہی 50 سال میں، سب آپ یہ اب نہ تعریف اپنی کروائیں وہ الگ بات ہے۔ چلیں باہر کے، تو ان کی اگر خواہش تھی تو میں آئینی طور پر اور قانونی طور پر میں انکار نہیں کر سکتا اگر وہ ہے، اور اگر میرا دل بھی مانتا ہے کہ یار اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر ہم نے بلا تشخیص و تمیز کے کس جماعت کا ہے، کس مسلک کا ہے، کس دھرم کا ہے، ہم نے ہمیشہ پیروی کی ہے، اور یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا قانون کہتا ہے، یہی ہمارا آئین کہتا ہے، سو اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ میں نے اس لیے اس نوٹس کا جواب دینا ہی مناسب نہیں سمجھا۔ اور پھر دوسرا تھا کہ جی آپ ریاستی پالیسی کے خلاف آپ اس کیس میں
اندازہ کریں یار، سائفر ریاستی پالیسی ہے کہ اگر ڈونلڈ لو ایک چٹھی لہرا کر کہتا ہے کہ پاکستان کو معاف کر دیں گے ہم اگر جو ہے مجھے وہ مماثلت ذوالفقار علی بھٹو سے آئی، میں دوسرا شہید نہیں دیکھنا چاہتا کہ اسی طرح لحد میں اتارا جائے، اور وہ بھی امریکہ کی ڈکٹیشن پر لحد میں. یہ ریاستی پالیسی ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں، اس نوٹس کا میں جواب دوں؟ اچھا لگتا ہے کہ میں اپنی پارٹی کو کہوں کہ بھائی نیر بخاری صاحب آپ ذرا آئین پڑھ تو لیں، قانون پڑھ تو لیں ذرا، کیا یہ جو مجھے نوٹس دے رہے ہیں اس میں سے کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ میں نے پارٹی کی جو ہے پالیسی سے خلاف کام کیا ہے، یا میں کبھی ذوالفقار علی بھٹو شہید اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کے خلاف میں نے کبھی بات بھی کی ہے، اور میں نے ہمیشہ ان کو جو ہے عظیم قائد سمجھا ہے اور بالکل رہبر سمجھ کے پاکستان کے محسن میں سمجھتا ہوں ہیں وہ. تو میں نے تو آج تک کبھی بات نہیں کی ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کے نوٹس دو گے وہ بھی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، تو سر آنکھوں پر آپ کی سمجھتے ہیں کہ 4 آنے کی رکنیت مجھے بابا شہید کی ملی ہوئی ہے. بابا شہید نے 4 آنے کی رکنیت پیپلز پارٹی میں شمولیت کی، وہ تو خیر ابھی ہے بقول ان کے. اور دوسرا رانی شہید بے نظیر بھٹو نے مجھے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، انہوں نے نہیں کیا کسی میں، ابھی تو یہ شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بچے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو باہر گیپ دیکھیں، اس طرح جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے پہلے. اس طرح سے کوئی ملازم نہیں ہوتا ہے آپ کا. سو میں نے سر آنکھوں پر ان کی مرضی ہے، لیکن میں نے جس طرح آپ نے کہا، میں اپنے پیشے میں کبھی کسی کو میں نے دخل نہیں دینے دیا. میں اپنے باپ کو بھی پیشے میں، ہاں وہ پہلے مجھے کہیں کیس نہ لو وہ اور بات، لیکن ایک دفعہ میں کیس لے لوں پھر اس سے بڑی بددیانتی نہیں ہوگی کہ میں اس کو مڈ وے تھرو چھوڑ دوں یا اس میں کروں. سو میں نے کبھی مداخلت نہیں کی. اب بھی میں نے کہا سر آنکھوں پر کیس میں نہیں چھوڑ سکتا، اور کیس میں ضرور کروں گا، مقدمے کروں گا، بھلے آپ نے جو کرنا ہے میرا کر لیجئے گا. اس لیے میں نے اپنے پیشے سے وفا کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہوں گا. اور یہی میری ساکھ ہے اور یہی میری پہچان ہے. میرے کالے کوٹ والے جو عزت کرتے ہیں، میری برادری عزت کرتی ہے. اور میں نے یہی جب لفٹ میں انہوں نے مجھے جھولے دے کے آیا، انکوائری ہوئی کون تھے پیچھے؟ آپ کے گھر فائرنگ ہوئی اور لفٹ، یہ پیچھے کون تھے خوشا صاحب؟ اگر آپ کی معاملے کی انکوائری نہیں ہوتی پھر تو 25 کروڑ وہاں بھول جائے کہ ہماری انکوائری ہوگی. یار تم بھی بڑے بھولے ہو، میں تمہیں کیا کہوں. تو یہ دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے. یہاں میرے پاس امریکن یہ جو ہمارے پاکستانی جو ہے باسی وہاں رہنے والے وفد آیا ہوا تھا، ان کا اوورسیز پاکستانی اس کا. تو انہوں نے بتایا کہ ہماری لیڈیز جو تھیں وفد کے حصہ تھیں وہ جا کے یہاں ملی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں جو بچیاں 9-10 مئی سے جن کو پکڑا ہوا ہے، انہوں نے جو داستانیں اپنی سنائی ہیں وہ قابل اتنا افسوسناک عنصر ہے وہ. اب ڈاکٹر یاسمین کو دیکھ لیں، وہ نہ صرف ان کی عمر دیکھیں، عمر رسیدہ ہیں، بہت کینسر کی وہ پیشنٹ ہیں، بہت ساری بیماریاں، چلنے سے ان کو دشواری ہوتی ہے. اب ان کو رکھا ہوا ہے جیل میں، اور وہ چلاتی ہے کہ میں تو میگا فون پر کہہ رہی تھی کہ کوئی اندر نہ جائے، کوئی آگے نہ بڑھے، کوئی یہ نہ کرے وہ نہ. اب مجھے بتائیں کہ اگر اس طرح کی آپ نے حرکتیں کرنی ہیں، اور پھر پرویز الہی کو تو میں اتفاق سے ساتھ تھا. آپ کو پہلے گاڑی سے نکالا ہے انہوں نے. اب ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی کسی ادارے، سب کو منع کر دیا ان کو گھر چھوڑ کے آؤ. تو اپنا رجسٹرار کو کہا، ایڈیشنل وہ جو DIG تھے وہ بھی ساتھ تھے، میں اتفاق سے ساتھ تھا گاڑی میں. اور وہاں جس طریقے سے منڈا سے مارے ہوئے لوگ جنہوں نے آ کے اٹھایا اس کو، اس طرح بوری کی طرح اٹھا کر جو ہے دوسری گاڑی میں پھینکا. مجھے بتائیں کہ یہ کبھی پاکستان میں تصور ہو سکتا ہے اس قسم کی بات؟ سو یہ ظلم جو ہے نا، یہ روا رکھا ہوا ہے. ہمیں پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا ہے. میرا ایک ہی مشن ہے جو آپ بار بار سن رہے ہوں گے، آئین پر عمل کرو، قانون کی پاسداری کرو، جمہور کو ان کا حق دو، کیونکہ جمہور عوام ہوتی ہے، اور آرٹیکل 7 میں ریاست ہے ہی عوام، اور ان سے مترشح ہونے والے ایوان ہے، پارلیمنٹ ہے یا اسمبلی ہیں، اور وہاں سے جو ہے ماخذ جو حکومتیں آتی ہیں. حق حکمرانی اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے بعد عوام کا ہے. اور آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ مینز دا پیپل آف پاکستان، وفاداری عوام کے ساتھ اور پاسداری آئین اور قانون کی.
یہ ہر ایک پر لازم اور واجب ہے، یہ ہمارے آئین کا مینڈیٹ ہے۔ اور اسی لیے بابا شہید نے جب یہ کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو انہوں نے مندرج کر دیا تھا آئین میں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوام ہی کو حق ہے حکمرانی کا اس ملک پر، اور عوام ہی کی اونرشپ ہونی چاہیے۔ ہم نے عوام ہی کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے۔ بدقسمتی ہے، پہلے ہماری پارٹی بھی مجھے جو ہے ہمارا بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پالیٹکس کرتے تھے، عوام کی طاقت جم غفیر ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ رانی شہید بے نظیر بھٹو پیپلز پالیٹکس کرتی تھی، عوام کے جو ہے سیلاب کے ساتھ اقتدار میں آتی تھی۔ اب بدقسمتی سے پاور پالیٹکس پہ ہے، پیپلز پالیٹکس کو ترک کر دیا گیا ہے، اور یہ میرا ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کا روح جو ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے جو تھے پاور پالیٹکس والے الیکٹیبلز تھے، الیکٹیبلز نہ جی نہ، اب الیکٹیبلز بھٹو نے فارغ کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا، کھمبے کو بھی جب ٹکٹ دی تھی تو وہ بھی جو ہے بن گیا تھا، اور اب عمران خان نے یہ ختم کر دی ہے۔ اب آپ کی جان چھوڑے کی کوشش، صاحب ایک لاسٹ پہ یہ کوشچن کا جواب دے دیں۔ وکلا تحریک کی بات کی جا رہی تھی، وکلا تحریک کے آنے والے دنوں میں کوئی چانس نظر آتے ہیں آپ کو وکلا تحریک کے حوالے سے، جیسے ملک میں حالات ہیں؟ دیکھیں ہمارے تو جو کنونشنز ہوئے ہیں ابھی بھی ہو رہے ہیں، تو ہمارا تو بڑا واضح ہے کہ دھرتی ماں پھر سے پکار رہی ہے وکلا کو، کالے کوٹ کو پھر سے لوگوں کی نظریں کالے کوٹ پر ہیں۔ خوف کی ایک فضا اتنی طاری کر دی گئی ہے عوام کے اوپر کہ کالا کوٹ باہر نکلے گا تو لوگوں کا خوف ختم ہوگا، لوگ پھر اپنے جو ہے مسائل کے تنگ آئے ہوئے وہ پیچھے آپ کو فلڈ کریں گے سارے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے افتخار محمد چودھری والی چیف جسٹس کی تحریک چلائی تھی، اور سب سے پہلے میرا ہی خون جو ہے وہ اب بھی ٹانکے نظر آئیں گے آپ کو میرے ماتھے پر، ریگل کے باہر یہ اپنا جہاں مال پر، جہاں وہ سارا خون پورا، اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کیونکہ مارشل لاء تھا اور لوگ جمہوریت چاہتے تھے، لوگ اپنے حقوق کو چاہتے تھے، وہ ایک ایشو بنا اور پھر ساری پاکستان کی عوام امڑ آئی۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک شروعات ہونے کی دیر ہے کہ دیکھیں آپ کس طرح سے عوام باہر آتی ہے، کس طرح سے بلکتے ہوئے کاروباری لوگ آتے ہیں جو بلز نہیں دے سکتے ہیں، جن کو جو ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وکلا تحریک اب ضروری ہو گئی ہے؟ بالکل ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ ہوگی، بلکہ شروعات ہو چکی ہے، اس کی ہو چکی ہے۔ میں نے گجرانوالے میں بھی ایک کنونشن کیا تھا، او بھائی کیوں نہیں اپنے آپ کو حدود و قیود میں رکھو، آئین کا مقصد ہی یہ ہے۔ جب آئین کے آپ اندر رہتے ہو تو پھر کسی فرد واحد کو یا کسی کو گالیاں نہیں پڑتی ہیں، پھر نظام اگر جو ہے آپ کا عوام کو اونرشپ دیتے ہو تو پھر لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں، لوگ جو ہے اپنا دل کھول کر، اس لیے کہ وہ ان کو یقین باور ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مصرف ہوگا۔ تو بات ہے ہمارا ٹرسٹ ہی ہو سب ختم ہوا ہوا ہے جو نظر آ رہا ہے نا۔ اب 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے ہمارا، 1 کروڑ، یقین کریں کہ اگر ہم انہیں ووٹ کا حق دے دیں اور ہم ان کو الیکشن لڑنے کا حق بھی دے دیں اور ان کو وزارت یا وزارت عظمیٰ جو بھی ہے بنانے کا اونرشپ دو، یار لوگوں کو اونرشپ دو، یہی منتہا ہے آئین کی۔ جب آپ اونرشپ دیتے ہو تو آپ یقین کریں کہ 1 کروڑ پاکستانی جو ہے نا وہ آپ کے سارے قرضے بھی اتار دے گا، بشرطے کہ اسے یہ یقین ہوگا کہ یہ مصرف جو ہے میرے پیسے کا، یہ میرے اوپر، میری آل اولاد پر، میرے دھرتی ماں پر، میرے وطن پر یہ اس لیے ہوگا، اور پاکستان کے لوگ بھی ٹیکسز دیں گے۔ آپ کا بات سیدھا حل یہ ہے، اونرشپ دیں عوام کو اس ملک کے چلانے کی۔ سانجھی سوچ جو ہوتی ہے، کلیکٹیو وزڈم جسے کہتے ہیں، یہ ہے ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی مینز دا رائٹ آف دا پیپل ٹو رول دس، اور رائٹ آف دا پیپل مینز انہیں پر۔ یار یہاں آپ دیکھیں ذرا کہ ان کی 50 گاڑیاں، ان کا پروٹوکولز ہی نہیں ختم ہوتے۔ آپ ان کی دیکھیں، ان کو پیٹرول مفت ملتا ہے، آپ ان کو دیکھیں بجلی کے ان کو بلز نہیں دینے پڑتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گھر ان کو مفت ملے ہوئے ہیں، نوکر چاکر کی بے بہا ہے، ایک غریب ملک ہے۔ آج آپ کا وزیر اعظم امریکہ پہلے گیا ہے، وہاں سیلفیاں بنا رہا تھا اپنی، اور پھر امریکہ سے گیا ہے تو پھر وہ چلا گیا لندن، اور لندن سے پھر پیرس چلا گیا، پیرس سے پھر سعودی عرب عمرہ کر کے پھر چلا گیا۔
14 दिन से ये अरबों रुपया जो लगा है, मुझे बताएं, ये गरीब मुल्क का हम भीख मांग रहे हैं सारे IMF से, तो क्या इस तरह से आपका ख्याल है कि लोग आपको टैक्स भी देंगे, पैसे भी देंगे, और ऑफशोर कंपनी और जो आपका ओवरसीयर पाकिस्तानी है वो आप पर निछावर कर देगा? आप कभी सुने जाके इन लोगों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, वो जिस तरह से आपको कोसते हैं, आपकी तसव्वुर है, और वो हमसे ज़्यादा हुब्बुल वतन है उनका पाकिस्तान, बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा एहसास। हो गया जी, बहुत शुक्रिया। आपने सरदार लतीफ़ खोसा साहब की गुफ्तगू सुनी, और वो ये भी कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर चेयरमैन PTI जो हैं बाहर आ जाएंगे। और सबसे अहम बात वकला तहरीक के हवाले से कि वकला तहरीक जो है अब ज़रूरत बन चुकी है, और माजी में जो वाक़यात हुए और मौजूदा सियासी सूरत हाल को भी समझने के लिए बहुत अहम जो है गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में हुई है। अपने मेज़बान अली तारिक को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।